بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج کی اہم گفتگو اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے توفیق مانگتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے میں اس کی ابتدا کروں گا کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم علم کے چشمے، راتوں کے چراغ اور گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، لباس کا پرانا پہنو لیکن دلوں کو نیا اور تازہ رکھو، آسمان والوں میں پہچانے جاؤ اور زمین والوں پہ مخفی رہو۔ یہ جو ساری ہی گفتگو اہم ہے، لیکن میں بات کروں گا کہ آسمان والوں میں پہچانے جانے پر۔ آسمانوں میں شہرت ہونی چاہیے، آسمانوں میں شہرت ہونی چاہیے انسان کی۔ اور آسمانوں میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں۔ اس گفتگو کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک نام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجیے۔ ہم اپنی آج کی گفتگو کے نام دے سکتے ہیں کہ فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ برگزیدہ مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں رب رحمان کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ان کے بارے میں مفہوم یہ ہے شاید کا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کام کا کہا جائے اور یہ نہ کریں، اور کسی کام سے منع کیا جائے اور یہ اس کام سے رکے نہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی یا کمی نہیں کرتے، اس میں سستی اور کمی نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتوں کا احساس کیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل پکار کے کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، بھئی اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور فینادی جبرائیل فی اہل السماء، پھر جبرائیل جو ہیں وہ آسمان والوں میں پکار کے کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، یہ فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو، اس بندے سے۔ کہا جاتا ہے پھر جو ہے وہ آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور کہا کہ اس کے بعد پھر زمین میں بھی اسے مقبول بنا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا فرشتے سے محبت نہیں کرتے، اگر فرشتوں کا احساس دل میں ہے، ایمان اور یقین ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 43، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ پاک وہی ہے جو تم پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور حق تک پہنچا دے، اور اللہ مومنوں پہ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے سورہ غافر کی، اگر ہم آیات پہ کچھ غور کریں تو اس میں بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات کہی گئی ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اگلا ٹکڑا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ تو نے کر رکھا ہے، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی، تیری راہ کی پیروی کی، انہیں بخش دے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر
جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی صالح ہیں انہیں بھی شامل، یعنی انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ تو ہر چیز پہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کیجئے، کبھی ہم نے احساس کیا ہے ہم زمین پہ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اپنے معاملات میں مگن ہیں، کبھی یہ بھی احساس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں؟ ہماری گفتگو کا موضوع کہ فرشتوں کا احساس کیجئے۔ اسی طرح اس میں آیت میں بتایا گیا کہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے کیا ہے جی؟ اس میں انشاءاللہ اگر میری آواز روم میں آ رہی ہے تو اللہ کے فضل کرم سے ہمارے اساتذہ کرام اس میں سر فہرست شامل ہیں، اور ہماری وہ بہنیں جو یہاں سے جو کچھ بھی سیکھتی ہیں، علم کا نور جو اپنے دامن میں سمیٹتی ہیں، اپنے پاس محدود نہیں رکھتی بلکہ اس کو اللہ پاک کے فضل کرم اور توفیق سے آگے پہنچاتی ہیں، ان کے لیے بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے میرے پاس آج کے درس میں۔ آپ خیر کو سکھانے والے ہیں، خیر کو آگے پہنچانے والے ہیں، تو فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجیے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النمل فی جحرها، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، اور حتیٰ کہ مچھلی بھی، یہ سب چیزیں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ کون جی؟ معلم الناس بالخیر، کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ والملائکۃ یصلون علی احدکم، یہ اس شخص کے لیے فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجئے۔ تیسرا شخص وہ ہے بہن یا بھائی جو نماز کے بعد نماز کی جگہ پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، وہ گھر ہے یا مسجد ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ، کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بندے پہ رحم فرما دے۔ اور بعض روایات میں ہے اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لے۔ کہا کہ وہ مسلسل وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، کب تک؟ دو شرائط ہیں، ایک تو جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اور دوسرا وہ جب تک کسی کو اذیت نہیں دیتا۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں اس حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ غور کریں ذرا، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہی رہا کریں وہاں پہ۔ اور مجھے یاد آ گیا، غالباً عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ یا ایسے ہی کوئی اللہ والے تھے، ایک مجھے تھوڑا سا نام بھولتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جب آخری وقت آیا نا تو مسجد میں آ گئے، وہ مسجد میں آ گئے۔ اب آخری وقت ہے، سانسیں آخری چل رہی ہیں، اور وہ مسجد میں باوضو۔ لوگوں نے کہا حضرت آرام کیجئے، اس حالت میں مسجد کیا معاملہ ہے؟ کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھوں، میں نماز کے انتظار میں ہوں، اور اسی حالت میں میری جان نکل جائے، اور ایسی حالت میں جان نکلے کہ فرشتے میرے بارے میں کہہ رہے ہوں اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے اس بندے پہ رحمت فرما۔ ہاں جی، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ان لوگوں کے ذہن کتنے اچھے تھے، کتنی گہرائی والی بات ہے کہ بندہ مر رہا ہو اور فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کر رہے ہوں، جس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے،
اسے کس چیز کی ضرورت ہے اور کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش کریں کہ یقین تھا، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا نا، بہت ساری باتیں ہم سسٹم سنتے ہیں لیکن اس پہ یقین نہیں ہوتا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں ہم کہتے سنتے ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں میں اس کا یقین بھی پیدا کر دے۔ دیکھنا میرا موضوع ہے فرشتوں کا احساس کیجیے۔ میں گفتگو کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ورنہ سے ایک ایک چیز کو بہت لمبا بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا تو انشاءاللہ مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میرے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، میں ان کی موجودگی کا احساس کروں۔ بہن ہے کوئی یا بھائی ہے، اور خصوصی طور پہ بہنیں ہونے کو تو یہ چیز حاصل ہے، وہ تو گھر بیٹھ نماز گھر ہی پڑھنی ہے، انہوں نے عموماً زیادہ تر گھر پڑھنی ہے، تو گھر بیٹھ کے بھی وہ اس نیکی سے پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اسی طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، علی الصفوف الاول، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ علی الصفوف الاول، ان لوگوں کے لیے جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر وہی بات، فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجئے، پہلی صفوں میں کھڑے ہوا کریں، بلکہ کوشش کریں پہلی صف میں کھڑے ہوں، پہلی نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، پر آپ پہلی صفوں میں آئیں تو فرشتوں کی طرف سے آپ کو یہ دعائیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ بات کو مزید آگے بڑھائیں اختصار کے ساتھ، تو صفوں میں مل کے کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ بھی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، بلکہ میں نے جو پچھلی حدیث بیان کی ہے سنن داؤد شریف کی روایت ہے یہ، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت کہ صفوں میں مل کے کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور جو شخص خالص جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز، سحری کرنے والوں کے لیے، ہاں جی، سحری کے بارے میں فرمایا کہ یہ ساری کی ساری برکت ہے، فلا تدعوه، اسے چھوڑا مت کرو، یہاں تک کہ اگر پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، سحری کی نیت سے آپ اسے پی لیجئے۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح روایت۔ کوشش کرنی چاہیے سحری کرتے وقت بھی، میں پھر وہی کہوں گا، فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجیے۔ میں بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ یاد رکھیے گا توجہ بن جاتی ہے، عبادت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، یقین والا معاملہ آ جاتا ہے دل میں۔ سحری کر لیا کریں، نفلی روزے کے اہتمام کی کوشش کریں، ہمت ہے تو رکھیے، نہیں ہمت لگتی تو سحری کھا لیجئے، اور بعد میں جو ہے وہ اگر نہیں ہمت لگی، کوئی معاملات نہیں ہیں، آپ توڑ بھی سکتے ہیں روزہ، ٹھیک ہے، لیکن سحری کیجئے، انشاءاللہ برکت کی دعائیں ملیں گی فرشتوں سے۔ مریض کی عادت کرنا، کچھ چیزیں ہیں جو ہم سے رہ گئی ہیں آج کے دور میں، کچھ چیزیں آج کے دور میں ہم سے رہ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ عموماً ایسی روایتیں سن کے انسان حیران بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ایک خدشہ ہوتا ہے کہ روایت کہیں ضعیف نہ ہو۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی انتہائی آسان ہے، صرف یہ کہ اگر میں مینیج کروں ٹائم کو،
اور مجھے فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہو۔ وہ کیا ہے جی؟ مریض کی عیادت کرنا۔ جب کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو فرمایا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، فرمایا کہ شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ شام کے وقت اس کی عیادت کرے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ کتنا سا کام ہے یہ، ہاں جی، کتنی میری دوستیں ایسی، کتنے میرے رشتہ داریں ایسی، ہاں جی، ڈرائیو کر کے آپ ان کے گھر کے آگے سے کیا پتہ 10 دفعہ دن میں گزرتے ہوں، ٹھیک ہے جی، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے کے پاس بیٹھیے نا، اور پھر وہ مریض جو چل پھر نہ سکے، خاص طور پہ وہ مریض جو بستر پہ لگ جائے، یہ خفیہ نیکیاں ہیں، ہمیں ان پہ توجہ ہی نہیں ہوتی، بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پہ خود کوئی ایسی کیفیت ہو۔ میری گزارش ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اس نیکی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ جانتے ہیں بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اتنا دل خوش ہوتا ہے نا کسی کا کہ پھر انسان، بہرحال اس کا صحیح وہی ہو سکتا ہے کہ جب میرے ساتھ خود کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو، پھر جب مجھے کوئی ملنے آئے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ پر کیا مریض کی عیادت کرنے پہ 70,000 فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام پہ درود بھیجنا۔ درود کون سا؟ مسنون درود شریف، درود ابراہیمی، جو نبی علیہ السلام نے بتایا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی مسلمان میرے اوپر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے، جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے، فرمایا کہ تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ الفاظ بڑے خوبصورت ہے آخر میں، فرمایا کہ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ۔ ہاں جی، کیا مطلب؟ کہ لہٰذا بندہ چاہے تو کم درود بھیجے یا چاہے تو زیادہ درود بھیجے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جتنا بھیجنا ہے پھر بھیجے، جتنا بھیجنا ہے پھر، جس کو اب جتنی فرشتوں کی دعا چاہیے ہوگی وہ اتنا ہی درود شریف پڑھے گا، مسنون درود شریف، ہاں جی، جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے فرشتوں کی اتنا پڑھتے جائیے پھر۔ اسی طرح بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں تو جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے یہ سنن میں ماجہ شریف کی روایت ہے، اور جو یہ بس جتنی توفیق ہے بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح ہمارا موضوع چل رہا ہے جی کہ فرشتوں کا احساس کیجئے یا فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔
میں کہ مسلمان کے اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا مستجابہ، پہلی فضیلت، دعا قبول کی جاتی ہے۔ عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت ہوگی، سر کے بعد فرشتہ آ گیا۔ کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک، قال الملک الموکل آمین، جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ متعین فرشتہ کہتا ہے آمین، یعنی اے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور تمہیں بھی اسی جیسی خیر نصیب ہو۔ مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہے کہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ تو بھی اسے وہی کچھ عطا فرما، وہی بھلائی تو اسے بھی عطا کر دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے جی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث اگر بہنوں کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر کہاں رہے جھگڑے، ہاں جی، کہاں رہیں گے جھگڑے، پھر کہاں پہ نفرتیں پھیلیں گی، کہاں یہ معاملات ہوں گے۔ افسوس ہے کہ کرتے ہی نہیں ہم اس طرح۔ سوچے نا، بس اس توجہ کی بات ہے نا کہ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں کہ اپنی دعاؤں میں اپنے جو دیگر بہنیں ان کو شامل کر لیں، بھائیوں کو شامل کر لیں، دوست احباب کو شامل کر لیں، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے ذہن میں آ گیا اسی طرح ایک اللہ والے گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی انہیں کہتی کہ آپ اتنے لوگوں کا نام کیوں لیتے ہیں دعا میں۔ ان کی روٹین تھی کہ اپنے دوستوں کا نام لے لے کے اللہ پاک سے نا ان کے لیے بھلائیاں مانگا کرتے تھے۔ تو بیگم نے ایک دن کہہ دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ، کیوں اس طرح اتنے نام لیتے ہیں؟ کہا اللہ کی بندی، میں ان کے نام لیتا ہوں نا، میں ان کے نام لیتا ہوں، انہیں تو نہیں پتا، میں اپنے دوستوں کے نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں وہ پھر میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، سوچئے ذرا۔ دوسرے لفظوں میں خاص طور پہ میرے پاس یہ جھگڑے بہت زیادہ آتے ہیں، ساس بہو نند دیورانی جٹھانی اور یہ اور وہ، عجیب سلسلے ہیں۔ تو اگر میں جو چیز مجھے ضرورت ہے میں اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے بھی وہ چیز مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے۔ کل اتفاق کی بات ہے، میرے پاس 2 پیشنٹ آئے اور دونوں کو تقریباً ایک جیسا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں، کہ دونوں بالکل جوان لڑکے، اور ہمارے ہاں اس وقت راول پنڈی میں شدید گرمی چل رہی ہے، میں پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوں لیکن مجھے پسینہ آیا ہوا ہے۔ اس موسم میں اس لڑکے نے گرم جیکٹ پہنی ہوئی تھی لیدر کی، اس کی طبیعت اتنی خراب تھی اسے سردی گرمی کا نہیں پتہ چلتا، مار کٹائی اس طرح کے معاملات گھر میں۔ جو دوسرا بچہ تھا اس کی عمر تقریباً 23 سال تھی، دونوں یعنی کہ ایک 23 اور ایک غالباً 26-27 سال کے۔ قدرتی بات ہے میں دم ڈالا تو وہ دونوں کے ماں باپ مطلب اکٹھے ہوئے میرے سامنے، تو میں نے، ایک کا نام تھا حمزہ اور ایک کا نام تھا بلال، میں نے بلال کی والدہ سے کہا کہ آپ نے اپنی دعا حمزہ کے لیے کرنی ہے کہ حمزہ کو اللہ صحت دے دے، اپنے بیٹے کے لیے بھی کریں لیکن حمزہ کے لیے بھی کریں۔ اور حمزہ کی والدہ سے میں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں لیکن اس بلال کے لیے بھی کریں، یہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بچے، آپ دونوں پریشان ہیں، جاننے والے نہیں ایک دوسرے کے ویسے ہی۔ کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو آپ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو وہی عطا کرے گا۔ تو میں نے کہا یہ دونوں بچوں کی کنڈیشن اس ٹائم سیم ہے، میں دونوں کا علاج کر رہا ہوں، آپ نام یاد رکھ لیجئے۔ یقین جانے میں نے انہیں کہا سے وہ اتنے خوش ہوئے اس بات سے۔ میں نے کہا آپ دونوں ایک دوسرے کے نام یاد کر لیجئے، آپ دونوں مائیں ہیں۔ اب ایک ماں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جوان بچہ اگر اب نارمل ہو جائے، پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں اور اس طرح کی کیفیت ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ ٹھیک ہے جی، بڑی خوش ہوئی میں اس بات سے۔ میں نے کہا اللہ آپ دونوں کو صحت دے، ان دونوں کو، لیکن آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ حمزہ کو میں نے کہا اپنا بیٹا سمجھے اور بلال کی ماں کو میں نے کہا، مطلب دونوں کو میں نے کہا ان دونوں کو سمجھے ہمارے 2 بیٹے، اس طرح دعا کریں
اللہ پاک اس کے بدلے بھی صحت عطا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ یہ بھی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھ لیجئے خیر لینے کے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، پھر حسد، بغض، لڑائیاں، جھگڑے، یہ ساس بہو، بھائی بہن، یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں خود ہی ختم ہو جائیں۔ لیکن بات پھر وہی سسٹر آپ والی آ جاتی ہے کہ اگر یقین ہوگا تو تب نا، اگر ان باتوں پہ یقین ہوگا تو تبھی یہ باتیں ہوں گی۔ تو میں بس انہی الفاظ پہ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجئے۔ جب ان کی موجودگی کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ دعاؤں میں بہتری آئے گی، نیکیوں میں بہتری آئے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ بہتری والی صورت ہو جائے گی، اور کئی چیزیں میں آگے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، اور بہت ساری چیزوں میں ہم انشاءاللہ جب فرشتوں کا احساس کریں گے تو گناہوں سے بھی ہم دور ہو جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ ہے جی، انشاءاللہ اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں وہ دوسرے حصے میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔